یوٹیوب کی نئی پالیسی کا یوٹیوبرز اور مونیٹائزیشن پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا آپ کی یوٹیوب ویڈیوز مونیٹائز ہوتی ہیں؟ اگر ہاں تو خبردار ہو جائیں، کیونکہ یوٹیوب نے پالیسی بدل دی ہے۔ اب مصنوعی ذہانت یعنی AI سے بنا مواد خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ بھی ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ اگلی باری آپ کی ہو سکتی ہے۔ وہ تمام یوٹیوبرز جو وائس اوور، سلائیڈ شو یا AI ویڈیوز پر کام کر رہے ہیں، یہ ویڈیو خاص ان کے لیے ہے۔ آن لائن ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب اپنی مونیٹائزیشن پالیسی کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ یہ اپ ڈیٹ یوٹیوب پارٹنر پروگرام YPP کے تحت کی جائے گی، یعنی یوٹیوب کریٹرز کے لیے کچھ اصول اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بار بار دہرائے جانے والے مواد یعنی ری یوز کانٹینٹ پالیسی میں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ دہرایا جانے والا یا زیادہ تیار کردہ مواد کیا ہے۔ اس پالیسی کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے اسے دہرایا جانے والا مواد یعنی ری یوز کانٹینٹ کہا جاتا تھا، لیکن اب اسے غیر مستند یعنی سپیمنگ کانٹینٹ کہا جائے گا۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر یہ پالیسی ہے کیا، یوٹیوب پالیسی میں کون سی تبدیلی کی جا رہی ہے اور یہ کس طرح کریٹرز پر اثر انداز ہوگی۔ ناظرین، یوٹیوب کمپنی کا کہنا ہے کہ اس طرح کا مواد ان کی موجودہ پالیسیوں کے تحت پہلے ہی مونیٹائزیشن کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، کیونکہ یوٹیوب صرف ان کریٹرز کو فروغ دیتا ہے جو اصل اور مستند مواد تخلیق کرتے ہیں۔ یوٹیوب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان کی ری یوز کانٹینٹ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس پالیسی کے تحت یوٹیوب کی طرف سے کمنٹری کلپس اور رد عمل کی ویڈیوز جیسے مواد کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح کے مواد میں اگر تخلیقی طور پر کچھ نیا ہوگا، اصل کمنٹری یا کچھ تعلیمی پہلو ہوگا تو اسے مونیٹائز کیا جائے گا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اسے مونیٹائز نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بھی مسلسل پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یوٹیوب مصنوعی ذہانت کے استعمال پر پابندی عائد کرے گا؟ اس بارے میں یوٹیوب نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے ذریعے مواد کو بہتر بنانے کے حق میں ہے۔ وہ خود مواد تخلیق کرنے والوں کو AI ٹولز فراہم کرتا ہے۔ آٹو ڈبنگ اور ڈریم سکرین ان ٹولز کی مشہور مثالیں ہیں۔ اب بہت سے ذہنوں میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ آخر یوٹیوب کی پالیسی کسی خاص قسم کی چینلز کے لیے تو نہیں ہے، اور کانٹینٹ پر اس کے کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، اب تمام چینلز کے لیے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پالیسی پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ مواد بنانے والوں کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کا مواد اصل ہے یا نہیں۔ اگر مواد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو اس کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مواد میں AI تصاویر یا ویڈیو کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ واضح کرنا ہوگا کہ یہ AI کا تیار کردہ مواد ہے۔ تاہم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر مواد تخلیق کرنے والا AI کے ذریعے بیوٹی فلٹرز لگاتا ہے، ریکارڈ شدہ آواز کے معیار کو بہتر بناتا ہے یا AI کے ذریعے میزائل کی ویڈیو بناتا ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سب AI سے ہے۔ لیکن اگر کسی شہر پر میزائل گراتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ بتانا ہوگا کہ یہ سب مواد AI کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ جاننا ناگزیر ہے کہ یوٹیوب پر کس قسم کے مواد پر پابندی ہوگی۔ نئی پالیسی کے تحت کس قسم کے مواد کو غیر مستند یا سپیمنگ مواد سمجھا جائے گا۔ یوٹیوب کا کہنا ہے کہ وہ اس زمرے میں بڑے پیمانے پر تیار کردہ مواد کو سامنے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک چینل صرف سطحی فرق کے ساتھ وائس اوور ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، دوسرا چینل صرف سلائیڈ شوز اپلوڈ کرتا ہے اور دونوں کا بیانیہ ایک جیسا ہے، تو ایسے مواد کو بڑے پیمانے پر تیار کیا گیا سمجھا جائے گا، یعنی ایسا کنٹینٹ غیر مستند سمجھا جائے گا۔ اگر آپ یوٹیوبرز بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک وارننگ ہے، کیونکہ یوٹیوب اب سمجھوتا نہیں کرے گا، اس لیے دل سے اصلی، نیا اور اپنا کنٹینٹ بنائیے۔ ناظرین، یوٹیوب کی اپ ڈیٹ پالیسی سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان میٹرز۔